الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 161۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے۔ سب سے بد نصیب آدمی وہ ہے کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، اگرچہ وہ زندگی میں مسلمان ہی کیوں نہ ہو اور اس کا ایمان بھی ایسا ہو کہ عبادت و ریاضت پر مشتمل ہو۔ حدیث مبارک میں ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو جو کفر پر مرتا ہے اس پر اللہ، فرشتوں اور سارے انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہوا کہ مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم ہو جانا سب سے بڑی بدبختی ہے، اور اس وقت ایمان کا سلامت رہ جانا سب سے بڑی سعادت ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا، اور بزرگان دین کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے خاتمے کے متعلق پریشان رہتے۔ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب ان کے وصال کا وقت آیا آپ نے رونا شروع کر دیا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ امید رکھیے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے رو رہا ہوں؟ اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے مروں، یعنی اگر مجھے یہ یقین آ جائے کہ میں حالت ایمان سے دنیا میں جاؤں گا، تو پھر میرے اوپر پہاڑوں جیسے گناہ بھی آ جائیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کہ اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ یعنی اصل معاملہ یہ ہے کہ میں نے مرنا ایمان پر بھی ہے یا نہیں۔ اس وجہ سے آنسو بہا رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب میرا خاتمہ کیسے ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی پیشوا ہیں، جن کی عبادت و ریاضت، جن کا تقوی، پرہیزگاری کہ ہر مسلمان قائل ہے، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، ہر ایک بندہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے نیک ہونے کا قائل ہے۔ جب آپ کا وقت وصال آیا تو صاحبزادے نے آپ کی طبیعت پوچھی کہ آپ کی کیسی طبیعت ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ وقت جواب دینے کا نہیں ہے، بس تم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ کیونکہ ابلیس لعین اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے مجھے اب یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے جانا میرے لیے باعث ملال ہے، اور میں اسے یہ کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، جب تک میرا ایک سانس بھی باقی ہے میں تجھ سے پرامن نہیں ہو سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، بس اب مسلمان ہی رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے صدقے سے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، جن کے صدقے سے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے گا۔ آپ کی طرف ایک شعر منسوب ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے عید والے دن کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں، عید سے چاند رات کا ہے کہ آپ نے لکھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، میرے لیے تو وہ عید کا دن ہے۔
یعنی عید یہاں لغوی معنی میں خوشی کا دن، یعنی خوشی تو اس دن ہوگی جب ایمان سلامت لے کے جائیں گے۔ تو یہاں پر ایک اور بات کہ لعنت کا ذکر کیا گیا۔ لعنت کے بارے میں ایک مسئلہ یاد رکھیے، کسی فاسق مسلمان پر بھی اس کا نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ فاسق یعنی پرلے درجے کا گناہ گار ہے، لیکن اس کا نام لے کر بھی اسلام میں لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ لعنت صرف کافر کے اوپر ہو سکتی ہے۔ ہاں، مسلمانوں کے اوپر لعنت کرنے کا صرف وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ وصف کے ساتھ کی جائے، مخصوص کر کے ٹارگٹ کر کے افراد کو لعنت نہیں کی جا سکتی، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہے۔ اسی طرح سود خوروں پر لعنت ہے، شرابیوں پر لعنت ہے، تو اس طرح لعنت کی جا سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت۔ مومن تو کافر پر لعنت کرے گا ہی، لیکن تفاسیر میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ بروز قیامت کافر بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، یعنی یہ ان کے لیے اور ذلت ہے۔ اس کے بعد فرمایا خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ لیکن کفار کو کبھی عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا اور نہ انہیں نیک اعمال کی یا توبہ کی مہلت دی جائے گی، یعنی یہ نہیں مہلت دی جائے گی تم تھوڑا نیک عمل کر لو اب یا توبہ کر لو، اور کافر کا عمل سے کچھ نفع نہیں دیتا۔ البتہ جب ہم احادیث مبارک کو دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کفار کے وہ اعمال کہ جن کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ ان کے بھلائی کے کام کہ جن کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، وہ انہیں کسی حد تک نفع دیتا ہے، اگرچہ کامل نہیں دے سکتا، کامل نفع کے بالکل عذاب سے چھٹکارا، چونکہ یہ رب تعالیٰ کا قانون ہے کہ کافر نے کبھی عذاب سے نہیں چھٹکارا پانا۔ خالدین فیہا، یہ عقیدہ ہے ایمان کا، یہ جو والی آیت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ کافر نے کبھی جنت میں نہیں جانا۔ یہ کہنا کوئی نہیں، یہ بھی اپنا ایک نہ ایک دن جنت چلی جان گے اپنے سزا بھگت کے، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی مشرک، منافق، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ماننا ضروری ہے۔ تو جب یہ ماننا ضروری ہے تو پھر کافر کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی۔ مغفرت کا مطلب تو یہ ہے کہ یا اللہ بخش دے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ مالک جو تو نے قانون بنا لیا ہے اس کے خلاف کر، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، اس لیے دعا کرنا سخت حرام ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ چلے ہی جائے گا تو پھر کفر بھی ہو جائے گا، تو یہ عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ اب جس کا تعلق میں کہہ رہا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس سے کچھ فرق پڑتا ہے، جیسے بخاری مسلم کی حدیث مبارک میں ہے، صحیح حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ابو طالب کا عذاب کم ہوا، ہمیشہ تو وہ جہنم میں رہے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اس کے پورے جسم کا عذاب کم کر کے پاؤں تک اس کا عذاب آ چکا۔ تو لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی جہنم سے باہر نکل جائیں گے، ابو طالب کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آخری وقت بھی ایمان لانے سے انکار کیا۔ اب یہ کیوں ہوا کہ ابو طالب نے اپنی زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نیکی کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھلائی کی، کفار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا، کفار کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جواب دیتے رہے، لیکن ایک خاندانی پس منظر رکھتے ہوئے اور اپنی ایک جو معاشرتی ایک لوگوں نے عزت بنائی ہوتی ہے اسی کا دیکھتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے، ایمان قبول نہیں کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری وقت بھی انہیں کہا کہ آپ صرف اتنا کہنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کا میں ضامن ہوں، لیکن
اس بات پر بھی وہ نہیں آئے۔ تو جب مر گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ انہیں ایک گھڑے میں ڈال دیں۔ تو ان کو ایک گھڑا کھود کر ان کے اندر دیگر کفار کی طرح جو طریقہ ہوتا ہے انہیں اس کے اندر پھینک دیا گیا۔ تو یہ بخاری مسلم کی اور اسی طرح کثیر کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، اور تمام صحابہ کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ان کے والد وہ مومن نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بخاری کی ایک حدیث مبارک کے اندر جیسا کہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ابو لہب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے، اب اس کو جب اس کی جو لونڈی تھی ثویبہ، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی تو ثویبہ نے آ کے ابو لہب کو کہا تھا کہ تمہارے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے خوشی کے اندر انگلی سے اشارہ کرتے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اب بخاری میں ہے کہ اسے جب خواب میں دیکھا گیا تو اس نے کہا کہ میں عذاب میں ہوں، لیکن کہا کہ جس پیر والے دن جس انگلی سے میں نے اس لونڈی کو آزاد کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ اس سے مجھے راحت دیتا ہے، سیراب کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی کچھ نفع وہ اعمال کے جن کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، ورنہ قرآن پاک کے اندر واضح قانون ہے کہ کفار کو بدلہ ان کی زندگی میں دے دیا جاتا ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ جتنا مرضی اچھا کر لیں، آخرت میں ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ لیکن یہ جیسے احادیث میں واضح طور پر ذکر ہے کہ انہیں نفع پہنچا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی وجہ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق کی وجہ سے۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق کا ایک فائدہ تو ظاہری طور پر بہت سے لوگوں کو یہ ہوا کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بھلائی کا کام کیا تو انہیں دنیا میں ایمان کی دولت ملی، اور جنہوں نے پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا لیکن انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی طور پر بھلائی کی ہے زندگی کے اندر، تو ان کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دی گئی، لیکن وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفر سے محفوظ فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی طرح یہاں پر کفر کے معاملے میں کسی کافر کے مرنے کے اعتبار سے سوال کیا جاتا ہے۔ تعلقات ہوتے ہیں اس زندگی میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ، وہ آفس کے اندر یا کاروباری لین دین کے اندر، اب وہ کوئی مر جاتا ہے تو جیسے ہمارے ہاں محلی داری کے اندر، تعلق داری کے اندر کہتے ہیں کہ منہ ملاحظہ کرنا، لحاظ رکھنا ہوتا ہے تاکہ آگے معاملات چلتے رہیں، یعنی دنیاوی نفع کوئی نہ کوئی لوگوں سے متعلق ہوتا ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا رہے۔ تو یاد رہے کہ کوئی کافر مر جائے اس سے تعزیت کرنا جائز نہیں۔ تعزیت کا مطلب ہوتا ہے افسوس کرنا، تو کافر کے مرنے پر کیا افسوس؟ کافر کے مرنے پر کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ تو وہ ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ اس کا مفہوم ہے کہ کافر کے مرنے پر لرزتا ہے جس کا دل، کون کہتا ہے تجھے مسلمان کی موت مر۔ تو کافر کے مرنے کے اوپر بندے کو افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسے بندے سے جو مرضی تعلق ہو جائے تو اس کو گھر والوں سے جا کر افسوس نہیں کرے، ٹھیک ہے، بالکل بھی کوئی افسوس نہیں ہے مرنے کا۔ تو نہ اسے سلام دعا رکھے، نہ ایسا اظہار کرے کہ ہمیں بہت افسوس ہوا ہے۔ اور ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر وہ اس حوالے سے بڑی بے باکی پائی جاتی ہے کہ وہ چلا گیا، یہ ہو گیا، ایسے اس کے حق میں ٹرینڈ چلا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ تو یہ جہالت ہے، انتہائی جہالت ہے، اور بعض دفعہ تو کفر میں چلا جاتا ہے، جیسے معاملہ کہ ریسٹ ان پیس، ٹھیک ہے۔ تو ریسٹ ان پیس کیسے ہو سکتا ہے؟ پیس تو ایمان والوں کے لیے نا، تو کفر کے لیے تو کوئی پیس نہیں ہے، کوئی امن نہیں ہے، کوئی خیریت نہیں ہے، کوئی یہ دعائیں جملے نا اس کے لیے۔ تو کافر کے لیے کون سے دعائیں جملے؟ جیسے میں نے پہلے مسئلہ بیان کر دیا۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو کافروں کے مرنے پر ایسے کوئی تعزیت والا، کوئی افسوس کے اظہار والا عمل نہیں کرنا چاہیے۔